15 شعبان کی عبادت کے حوالے سے کوئی بات عرض کرنی تھی کہ اس رات کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ اس رات میں کوئی مخصوص نوافل ہیں یا مخصوص ذکر ہے، مخصوص تسبیحات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مخصوص اعمال ثابت نہیں ہیں، بس اس رات کی عبادت ثابت ہے، یعنی کثرت سے نوافل پڑھنا ہو، لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا ہو، اس میں تلاوت زیادہ کرنا ہو، اسی طرح یعنی تسبیحات ذکر جو ہے اس کا اہتمام کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے اور لمبی لمبی دعائیں مانگی جائیں۔ تو جتنا ہو سکے اس رات میں عبادت کی جائے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اچھا یہ چونکہ نفل عبادت ہے اور نفل کے لیے سب سے جو بہتر جگہ ہے وہ گھر ہے، کہ اپنے گھر میں نفل عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مراد یہ ہے کہ گھروں کو بھی عبادت سے آباد کرنا چاہیے، گھروں کے اندر بھی عبادت کا اہتمام ہو، تو نفل عبادتیں وہ گھر میں کرنی چاہیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جتنا ہو سکے رات کو آدمی عبادت کر سکے بہتر ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی عبادت نہیں کر سکا تو اس کو ملامت کا نشانہ بھی نہیں بنانا چاہیے۔ کوئی آدمی عبادت اگر اس رات میں نہیں کر سکا تو اس کو ملامت کا نشانہ بھی نہیں بنانا چاہیے، اور جتنا ہو سکے خود عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہتر ہے کہ اگلے دن کا روزے کا اہتمام بھی کر لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں ایک مرتبہ اس رات میں، شب بارات میں، یعنی اس رات میں، چونکہ یہ مغفرت کی رات ہے، اس کو برات اس لیے کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ زندگی میں قبرستان جانا ثابت ہے، تو آدمی اس نیت سے قبرستان بھی جا سکتا ہے، ایک دفعہ چلا جائے تو اس سنت پہ عمل بھی ہو جائے گا۔ تو لیکن اس کے لیے جیسے کہ بعض جگہ سننے میں آتا ہے کہ لوگ نوافل کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، یہ کہیں ثابت نہیں۔ نوافل کی جماعت کرانا، جیسے بعض جگہ سننے میں آتا ہے کہ صلاۃ و تسبیح کی جماعت کرائی جا رہی ہوتی ہے، یہ کہیں سے ثابت نہیں۔ تو اس لیے صلاۃ و تسبیح جو ہے وہ اکیلے اکیلے پڑھی جائے، جتنا ہو سکے ان اعمال کا اہتمام ہو، لیکن ان کے لیے جماعت ثابت نہیں ہے۔ اور اکٹھے ہو کر عبادت کرنا، یعنی اس کا اہتمام کرایا جا رہا ہو، منادی کرائی جا رہی ہو، اعلان کرائے جا رہے ہو، اکٹھے ہو جائے، اکٹھے ہو کے عبادت کریں گے، یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ نفل عبادت ہے، اس کو تنہائی میں اکیلے میں کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں شریعت مطہرہ کے مطابق صحیح سے عمل کی توفیق نصیب